یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی تو نیکوں پر بھی آتی ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہوتے. جی ہاں، پریشانی گناہگاروں پر بھی آتی ہے، پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے، مگر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکوں پر اللہ تعالیٰ اس لیے پریشانیوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو بعد وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کر سکے. اب پریشانیوں کو بھیج دیا تاکہ اس پریشانی کو وجہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے درجات عطا فرما دے. تو اللہ والوں پر اس لیے پریشانی آتی ہیں ان کو اپنے رب کے قریب کرنے کے. اس لیے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سالک کی قبض کی کیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے صاحب کی حالت میں اتنی ترقی نہیں ہوا کرتی. قبض کی حالت کہتے ہیں جب کیفیات سلب ہوں، دل نہ لگ رہا ہو، اور اس وقت بھی انسان اللہ کے در پر لگا ہوا ہو عبادات میں، تو اس وقت بڑی ترقی ہوتی ہے اس کی. تو یہ اس لیے کہا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اللہ والوں کے لیے آتی ہیں اونچا، ان کو اونچا اڑانے کے لیے. اور یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ پریشانیاں آتی تو ہیں، مگر ان پریشانیوں سے ان میں بے چینی نہیں آیا کرتی. جس کا رب سے تعلق ہے اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہے. یہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ یہ پریشانی آتی ہیں مگر ان پر بے چینی نہیں آتی. کبھی کسی اللہ والے کو بے چین نہیں دیکھیں گے، وہ پرسکون ہوں گے. پریشانیاں ہیں، خوف ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مگر طبیعت پرسکون ہوگی. جیسے شیشے کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو تو وہ جھکڑ دیکھ رہا ہے، آندھی دیکھ رہا ہے، ہوائیں دیکھ رہا ہے، درخت گرتے دیکھ رہا ہے، مگر اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا. اللہ والوں کا بالکل یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ پریشانیاں مصیبتیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی. ان کا دل پرسکون ہوتا ہے. این مصیبتوں کے عالم میں بھی دل اپنے پروردگار سے لگا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو بیوی کہنے لگی جی بیٹے کے لیے دلہا بن رہا ہے، گھوڑے پہ چڑھنے لگا ہے، بارات جانے والی ہے، آپ کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں، چیزیں تلاش کر رہا ہوں. ان کا کس لیے؟ کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں. میاں بیوی بات کر رہے تھے، باہر سے اطلاع ملی دولہا گھوڑے پہ چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گر کے موت آ گئی. یہ ہوتا ہے دنیا دولہا بنا رہی ہے اور ان کے دل میں الہام ہوا موت آنی ہے تو گھر میں تیاریاں کر رہے ہیں. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنے رب پہ راضی ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ والوں پہ بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں. ہاں ان کے رجوع اللہ میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہو جاتی ہے. اور یہ گناہوں کا وبال بن کے بھی آتی ہیں گناہگاروں پر. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے. 3 باتیں یاد رکھیے، 3 باتیں یاد رکھیے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے اور اس کھانے کے لیے بھیجی گئی ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں. اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں. تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ. ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچے. جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کہہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں. ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی، صحت کا عرصہ زیادہ، بیماری کا عرصہ، کھانے پینے کا وقت زیادہ،
اور فاقوں کا وقت، تو عنایات زیادہ ہیں، امتحان کبھی کبھی، عنایات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی. تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں. پھر اپنے آپ کو سمجھیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کسی عارف نے کہا لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں، میرے مولا ہم اس پہ بھی راضی. یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی. اور ہم پریشان ہو کر اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویذ دینے والا ہے ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادو کرنے والوں کے پاس، کالے علم والوں کے پاس ایمان گواہ بیٹھتے ہیں. اور بڑے بڑے نمازی اور صالح اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر ہرگز نہیں. پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا، پریشانی کے وقت میں اپنے پروردگار کے گھر کی طرف آنا ہے. مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں. جب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پروردگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول فرما لیں گے. تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے. ہم دوسروں سے حسد کرتے پھرتے ہیں، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا. پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے، کسی نے کچھ نہیں باندھا. باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجع. تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں گے. تو مصیبتیں آتی ہیں، مگر مصیبتیں پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں. اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے. گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے، باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں. فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے. تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا بھیجتے ہیں. جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں. اس لیے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ. یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے، ڈالے جانے والے جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا. تو کبھی کبھی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں. جھوٹ کی زندگی، جھوٹ کی زندگی. اب غلط تعلق ہے کہیں، بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، پردے ڈالتا پھر رہا ہے، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ. حدیث پاک کا مفہوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نام اعمال میں کذاب لکھوا دیتے ہیں، جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا.
چھپاتے پھرتے ہیں بندوں سے، پروردگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باتوں کو؟ تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر، اور یہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ پھر ذکر میں ترقی کیسی، سلوک میں آگے بڑھنا کیسا؟ اب کبھی کبھی اوراد وظائف کر رہے ہیں، ساتھ کبیرہ کبھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں، تو زکام کیسے دور ہوگا؟ اسی لیے ذکر و سلوک میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں، پھر دیکھیے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لیے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں، ہمارے مشائخ بڑی اللہ، ان حضرات نے اپنے مشائخ جن کی خدمت میں ہم نے اپنا وقت گزارا، ہم نے ان کی توجہات کو دیکھا، میرے دوستوں، میرے مہربانوں، ہمیں تو جو ملا اپنے مشائخ کی توجہ سے ملا۔